ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسی طرح دنیا سجنے سورنے کی چیز ہے. انسان سجتا دھجتا ہے، سنورتا ہے، انسان گھر بناتا ہے، اس کو مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، تمام طرح کی چیزوں سے گھر کو بھر دیتا ہے، لیکن کیا اس کی رونق، اس کی چمک دمک ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں. اسی طرح سے انسان فخر کرتا ہے ایک دوسرے پر، اپنی طاقت پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی مال و دولت پر، لیکن کیا انسان کی خوبصورتی، انسان کی طاقت، انسان کی مال و دولت ہمیشہ رہتی ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح سے انسان مال و اولاد پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. انسان مال کماتا ہے، دوسرا چاہتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کمائیں. کسی کے پاس اولاد ہے، دوسرا انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ اولاد ہو، میرے پاس اس سے زیادہ بیٹے ہوں، کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ بیٹا ہوگا، جتنی زیادہ اولاد ہوگی، وہ اس کی اتنی زیادہ طاقت ہوگی. لیکن کیا یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں میرے دوستوں. اور اسی بات کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا ہے کہ دنیاوی زندگی جسے تم لوگ، جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم رات دن ایک کر دیتے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی اصل زندگی کو بھلا دیتے ہو، آخرت کی زندگی کو بھلا دیتے ہو، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. یہ محض کھیل تماشا ہے، یہ محض زینت کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چیزیں ہیں. اور جو کوئی بھی اس دنیاوی زندگی میں مگن ہو گیا، ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. اور جن لوگوں نے ان کو نظر انداز کیا، ان کو چھوڑ دیا، اور ان کو چھوڑ کر آخرت کے لیے اعمال کیے، تقوی اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزاری، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور اس کی رضا ہے. اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا تم سے وفا کرنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. ہم پوری زندگی مال اکٹھا کرتے ہیں، دولت اکٹھا کرتے ہیں، بہت زیادہ مال ہمارے پاس ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہمارا مال ہمارے ساتھ جاتا ہے، ہماری چیزیں ہمارے ساتھ جاتی ہے؟ نہیں. اسی لیے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی چیز ہے. یہ ساز و سامان جو ہم جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، یہ دھوکے کی چیز ہے، یہ ساتھ دینے والی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی ہے، بہت معمولی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے. سامعین اکرام، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انگلی کو لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. اور جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور دنیا کی زندگی کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. جیسا کہ انگلی پر لگے ہوئے پانی کی عمر سمندر کے پانی کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. تو سامعین کرام،
آخرت کے مقابلے میں دنیا میں زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ انگلی پر لگا ہوا پانی چند لمحے میں سوکھ جائے گا، اور سمندر کا پانی جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا، سمندر کا پانی باقی رہے گا، لیکن انگلی پر لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہونے والا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی مثال ہے۔ Oh